اگلا سوال ہے شعبان کے بارے میں. شعبان کی اتھینٹک فضیلتیں کتنی ہیں اور کیا ہے؟ شعبان میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے روزے رہتے تھے. اپن بھی رہ سکتے یا نہیں رہ اپنا آپشن ہے. اور اپنے نام اعمال 1 سال کے پورے کا حساب کتاب اللہ کے پاس پہنچتا. یہ دوسرا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. رمضان کو ویلکم کرنے کے واسطے بول کے یہ مہینہ رہتا ہے. تیاری کرنے کے لیے فرض رمضان جو ہے. بخاری میں ہے، ابو داؤد میں ہے، بخاری میں 1970 کی حدیث ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد کثرت سے روزے اگر رکھتے تھے تو وہ ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان کا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے. اور اس میں کیوں رکھتے تھے؟ اس کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے تھے اس میں روزہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اس لیے جب میرے اعمال اللہ کے پاس پیش ہو رہے تو اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ میں روزے سے رہوں. اور دوسرا یہ جو اعمال پیش ہونے کے بارے میں آتا ہے نا، بخاری مسلم میں ایک روایت ہے، نام اعمال ہمارے ہر دن رات یعنی فجر میں اور عصر میں اللہ کے پاس جاتے. دوسرا پیر اور جمعرات میں، ہفتے میں پیر اور جمعرات میں اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں. اور تیسرا سال میں 1 مہینہ یعنی شعبان کا پورا مہینہ ہمارے نام اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے. اور سال میں 1 رات، وہ کون سی رات ہے جس میں ہمارے نام اعمال پیش ہوتے ہیں؟ شب قدر، ٹھیک ہے، لیلۃ القدر. اور بدعتی لوگوں نے دیا شعبان کے 15ویں رات کو لیلۃ البرات، شب برات کر کے وہ ساری باتیں لیلۃ القدر کی لا کے انہوں نے یہاں پر فٹ کر دیا اور کہا کہ یہاں پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں. بہرحال اس کی صحیح آتھینٹک یہی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، لیکن آپ نے امت کو کہا کہ 15 شعبان کے بعد روزے مت رہو، کیونکہ اگر ویکنیس آ گیا تو پھر رمضان کے روزے افیکٹ ہو جاتے، اس لیے 15 کے بعد مت رکھو. لیکن اگر کوئی یوز ٹو ہے، ایام بیس کے روزے رہتا ہے 13 14 15 ہر مہینہ، پھر پیر اور جمعرات کا روزہ رہتا ہے، تو پھر وہ اگر اس کے پاس ول پاور اتنا ہے کہ وہ رہ سکتا ہے تو رہ لے، ورنہ عام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. اور یہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال پیش ہوتے رہتے ہیں. فضیلت میں بس یہی باتیں آتی ہیں، اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رہتے ہیں. اگر آپ کو سنت فالو کرنا ہے تو کثرت سے روزے رہو، وہ ہاتھ نہیں ہوتا نا، کھیر پوری بنا کے کھائیں گے برابر. اور 15 شعبان کو مردوں کی عید بنا کے کھائیں گے، میلے لگائیں گے. ہاں ایک اور فضیلت ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ لوگ اکثر اس مہینے سے غافل ہے، جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اعمال اللہ کے حضور اس میں پیش کیے جاتے ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں میں اس وقت روزے سے رہوں. بس اتنی فضیلت ہے، اس سے ہٹ کے کوئی بھی فضیلتیں نہیں ہیں. لیکن یہ بھی فضیلت ہے تو بہت بڑی فضیلت ہے، اس میں تو وہ سنت کا طریقہ اپناؤ، روزے رکھو. اگلا سوال ہے شعبان کی بدعتیں کیا کیا ہیں، کن کن دنوں کو مناتے ہیں اور کیا کیا بدعتیں اس مہینے میں لوگ 15 شعبان کو جگنا اور وہ جو عید مناتے، بڑوں کی عید مناتے جی، اور اس رات کو جگ کے دعائیں مانگتے ہیں خاص کے. اور الگ الگ قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں، جیسے کہ 30 بار خل کا سورہ پڑھنا اور وہ نمازیں پڑھنا. جی، اور مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل کر کے پڑھتے ہیں کہ رزق میں برکت کے لیے، درازی عمر کے لیے بھی ہے، اور 2 نفل اور پڑھتے ہیں. اسی طرح اعمال کے درستی کے لیے مغرب کی نماز کے بعد یہ شعبان 15 شعبان کو انہوں نے فکس کر دیا. جی، اور 100 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں، ہر ایک رکعت میں 3 یاسین پڑھتے ہیں. ہاں 3 یاسین. اور کھل کیا الغم کا سورہ ایک ایک رکعت میں 100 بار کچھ پڑھتے ہیں ان لوگ. اور قبرستان میں جا کے پڑھتے ہیں. قبرستان جاتے اور کھانا بھی بانٹتے ہیں اس دن، بناتے ہیں، شربت کا فاتحہ دیتے ہیں. یہی سب جو گزر گئے ان لوگوں کو جو جو پسند ہے اس دن وہ بنا کے اور بانٹتے ہیں باہر. دیکھیں ٹھیک ہے، یہ سارے چیزیں اس رات میں لوگوں نے
بدعتی کام ایجاد کیے ہیں، 100 رکعتیں پڑھنا اور قضاء عمری کر کے اس راتوں میں پڑھتے. ویسے اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے وقت پہ فرض کیا ہے، لیکن وہ فرض چھوڑتے عام دنوں میں، عصر چھوڑتے، عشاء چھوڑتے، وہ ساری اکٹھا کر کے یہ ان راتوں میں جو بدعتی راتیں ہیں لوگ جو بنائیں، شب برات، شب معراج، اس میں قضاء عمری کر کے پڑھتے ہیں. یہ کہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے بولا؟ کہیں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو یا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ پورا اکٹھا کر کے ایک رات میں پڑھو تو قبول ہو جائیں گی؟ اور اس کے دلیل میں کیا کہتے ہیں؟ ایسا تو پڑھ رہے نا، ایسا تو کر رہے نا، مطلب میں مار دیا، کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ کھا لو نا ایک. نہیں، رات کو جاگتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ وہ قبرستان پہ گئے تھے اور وہاں پہ مغفرت کی دعا مانگی، آگے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک زندہ تھے. آپ نے کیا حکم دیا صحابہ کو کہ 15 شعبان مناؤ، رات میں جاگو، میلے لگاؤ، بناؤ، مردوں کی عید مناؤ، اس میں بہت سارے کھانے بناؤ اور وہ قبرستانوں کو سجاؤ، چراغاں کرو، قبرستان کو سجاؤ، وہاں پہ میلے لگاؤ، عورتیں فحش سج دھج کے میلوں میں جھولا جھولو، پانی پوری کھاؤ اور یہ جا کے عیش کر کے انجوائے کر کے آؤ. لعنت لے کے اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی لعنت لے کے واپس گھروں کو آؤ. اور یہ 3 بار یاسین پڑھنا، کل کے سورے اتنے بار ایک رکعت میں اتنے بار پڑھو. تو یہ بھی کیے ہوئے ہیں لوگ. اور مردے گھروں کو آتے ہیں، ان کے پسند کے کھانے بناؤ، ٹھیک ہے. اور مردوں کی عید، روحیں آتی. اچھا ہم نے پڑھا تھا نا اس میں، روح ایک بار چلے گئی لفی الین میں یا لفی سجین میں، واپس تھوڑی کیوں آتی؟ دنیا میں اس سے کیا تعلق ہے اس کا؟ دنیا میں جسم کا تعلق تھا، تو جسم مٹی میں بن گیا، روح کا تعلق دنیا سے ہے ہی نہیں، تو وہ اپنے مقام پہ چلے گیا، تو پھر وہ واپس کیسے آتی؟ لاجیکلی سوچے نا، مطلب انسان کو دیکھے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ تو کرنا نہیں ہے، نفس پہ بڑی بھاری چیز ہے، تو اس لیے آسان چیزیں اپنی مرضی سے بناؤ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی ٹیچر پورشن سے ہٹ کے کچھ لکھو تو وہ خوش نہیں ہوتی، تو اتنا بڑا رب کہاں سے خوش ہوگا؟ اس کی مرضی کے بغیر ہم کچھ بھی کریں گے تو. باجی یہ بدعتوں کے بارے میں ایک اپنا پوائنٹ بولوں گی کہ جب تک ہم قرآن کو یہ تفسیر کے نہیں کریں گے نا، سمجھیں گے نا، تب تک یہ چیزوں کو اپنے کو دماغ میں نہیں آئیں گے کہ یہ چیز بدعت ہے، یہ قرآن میں اصل کیا ہے. جب تک اپن نہیں سمجھیں گے نا، اب تک بھی یہ عمر تک بھی ہم صرف قرآن کو تلاوت کر دینا یہ سمجھتے تھے، لیکن اب یہ سمجھ میں آیا کہ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف کو پڑھیں گے تو جب وہ چیز کو فالو کر سکتے. جب یہ 2 چیزیں کریں گے اپن تو یہ بدعتیں جب ختم ہوئیں گی. تو اس لیے لوگوں کو علم سے جوڑے. ایک بات ہے کہ لوگوں کا دماغ کام نہیں کیا، وہ لوگ اندھا دھن اپنے بتائے ہوئے لوگوں کی جو علماء سو ہے ان کو فالو کرتے گئے، انہوں نے اپنا دماغ استعمال نہیں کیا، لوگ سمجھے کہ دین یہی ہے. لیکن ابھی اتنا پھیل رہا ہے، ایٹ لیسٹ سنیں، ایٹ لیسٹ جوڑے لوگوں کو علم سے، ٹھیک ہے. قرآن کی گہرائی میں جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہاں پہ لے کے جائے، وہاں پہ جوڑے، تاکہ لوگ علم سنیں، کہیں نہ کہیں تو چینجز آئیں گے نا، ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بدعت ہے کہ تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، حالانکہ تقدیر کا فیصلوں کا کلیئر کٹ آیتیں سورہ قدر کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دی. وہاں پہ دیکھیں 5 راتیں جگ کر لیلۃ القدر کو تلاش کرو، وہ ہاتھ نہیں ہوتا، وہاں پہ سو جاتے. اور 28 رات کو فکس کر دیا ہم نے، 27 کو اس میں جاگتے ایک رات. جہاں پہ حکم ہے وہ نہیں کرنا، جہاں پہ حکم نہیں ہے وہ کر کے منانے کی کوشش، کیسا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس کو تو وہ کرو نا، جو نہیں دیے ہم اچھا ہی کر رہے نا کر کے ہم منانے کی کوشش کریں، کیسے مانیں گے اللہ تعالیٰ؟ شب برات کا مطلب کیا ہے؟ بارات کا مطلب کیا ہے؟ بارات پتہ ہے قرآن میں کہیں آیا بارات؟ آپ نے پڑھا ہے؟ نازل کرنا. نازل کرنا بارات نہیں، بارات مطلب جو شادیوں میں جو بارات لے کے جاتے ہیں وہ شاید نہیں بھیڑ لگانا. بارات اردو کا نہیں ہے، یہ شادیوں کی بارات. سورہ توبہ میں آپ نے پڑھا؟ سورہ توبہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ برات سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں کہ برات من اللہ کے مطلب کیا ہے؟ سورہ توبہ کا شروعات کس سے ہوئی؟ اللہ کا غضب، اللہ کی نفرت، اللہ کی بیزارگی سے اس کا شروع ہوا. اور اس رات کو ہم نے کیا نام رکھا؟ شب برات.
یعنی نفرت کا اظہار کرنے والی رات. بہرحال اس کا ایک بھی معنی لوگوں نے بنایا کہ مردوں کی بخشش ہونے والی رات. ایک روایت ملتی ہے ابن حبان کی 470 سلسلۃ الصحیحہ 1144 میں، اس رات اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں اور جس کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، ان کو اور جو مشرک ہے، جو شرک کرنے والے ہیں، ان کے علاوہ سب کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں، یہ حدیث اس سے ریلیٹ کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر رات میں آسمان دنیا پر آتا ہوں اور کہتا ہوں کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، میں اسے معاف کروں. کوئی ہے مجھ سے دنیا مانگنے والا، میں اسے دوں. کوئی مجھے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں. تو یہ حدیث صرف یہ 15 شعبان کو بدعتی لوگ لگاتے ہیں، لیکن یہ تو ہر رات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس کو معاف کرتے ہیں اس میں سے ہے نا بغض، کینہ، کپٹ رکھنے والے، ایسے لوگوں کی تو دعا قبول نہیں ہوتی. جو شرک کرتے ہیں ان کی تو دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہ ساری باتیں لے کے جا کے وہاں پہ فٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں آتے ہیں وہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. بخاری میں 1094 ہے، مسلم میں 758 ہے. اگلا سوال ہے، شیطان لوگوں کو کن لوگوں کے ذریعے سے بدعت کے کام یا شرکیہ کام کروانے کی کوشش کرتا ہے؟ جیسے سورہ ناس میں ہے من الجنۃ والناس. یہ جو ناس ہے، سوال کیا ہے میرا، جو شیطان لوگوں کے ذریعے سے ہمیں بہکاتا ہے تو وہ کون کون لوگوں کو اس میں شامل کرتا ہے؟ لوگوں نے کن کن کو اپنی مثال بنا کے بتائی کہ بھائی اس وجہ سے ہم یہ کام کر رہے. سوال سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا. شیطان نا ایک تو باپ دادا کا دین اس کو مثال بناتا ہے کہ ہم نے باپ دادا کو فالو کیا. آپ جتنے بھی بدعتی کو پوچھو وہ کیا بولیں گے؟ ہم نے باپ دادا کے طریقے پہ ہم چل رہے، یہی کہتے ہیں نا. اور دوسرا کیا کہتے ہیں؟ ایک اور بھی مناتے ہیں جو بدعت کرتے مولویاں اور رہتے ہیں ان لوگوں کو بھی فالو کرتے. ہاں، ہمارے پیروں نے کہا، ہمارے امام نے کہا. ان کے ریلیٹڈ قرآن میں باپ دادا کو فالو کرنے کے بارے میں قرآن میں کیا کیا ٹیچنگس آئی؟ آپ کو کچھ پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو گمراہ ہو گئے تھے پہلے کے لوگ، ان کی طرح تم لوگ مت ہو بول کے بتا رہے ہیں. یہ دیکھیں، باپ دادا کو فالو کرنے کے بارے میں پچھلی قوموں نے بھی یہی کہا کہ ہم باپ دادا کو فالو کر رہے. اس کی بہت سی آیتیں ہیں. سورہ الشورى آیت نمبر 74 میں ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا لوگوں کو کہ تم کیوں کرتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہم اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا تھا، اس وجہ سے ہم بھی کر رہے. ٹھیک ہے. وجدنا آباءنا، اساطیر الاولین کے نام سے ہے، اساطیر الاولین، اساطیر الاولین، ہمارے باپ دادا. وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم ہمارے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا تھا. سورہ بقرہ میں ہے دیکھیں 170. اللہ نے جو نازل کیا اس کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو لوگوں نے کہا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں 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 نہیں، بلکہ ہم اللہ کی بات نہیں، ہمارے باپ دادا کو فالو کریں گے. سورہ مائدہ 104 میں ہے. سورہ اعراف 28 میں ہے. باپ دادا کے طریقہ پر چلتے ہیں اور اس پر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی اللہ کا حکم ہے. ایسے ہی کہہ رہے نا لوگ بھی، باپ دادا کا حکم فالو کر رہے اور کہہ رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہ رہا. تو پہلے کے لوگوں نے بھی یہی کہا، آج کے لوگ بھی یہی کر رہے. وجدنا علیہ آباءنا اللہ امرنا بہا، اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے. یہ دیکھیں سونے پہ سہاگا، ایک تو غلط، پھر اللہ کا نام بھی وہاں پہ جوڑ دیا. سورہ یونس آیت 78 میں ہے. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہا گیا لوگوں نے یہ دین تم دونوں لائے ہو ہمارے باپ دادا کے طریقے سے انحراف کرنے والا. یعنی دیکھیں باپ دادا کے طریقے کا دین اللہ تعالیٰ کے دین سے میل نہیں کھائے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا دین کچھ اور ہے، باپ دادا کا دین کچھ اور ہے. تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ وہ تم جو لے کے آئے وہ تو اللہ باپ دادا کے دین سے مختلف ہے، ہم نہیں مانتے، ہم تو باپ دادا کے دین پہ ہی فالو کریں گے. سورہ انبیاء 53، سورہ الشورى 74، سورہ لقمان 21. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر باپ دادا تمہارے بے عقل ہو تو تم بھی بے عقل ہو جاؤ گے. باپ دادا کو شعور نہیں ہے تو تمہیں بھی شعور نہیں آئے گا. دیکھیں ہم دنیا میں اکیلے آئے، جانا اکیلے ہے. اب بیچ میں ان کا اگر سپورٹ لے کے جانے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ ناکام ہو جائیں گے. ہمیں کوشش کرنا ہے، ہمیں ہماری عقل لڑانا ہے
غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کا مادہ ہمارے اندر دیا ہے, روح رکھا ہے ہمارے اندر, جس میں اچھائی اور بلائی کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اندھے بن کے وہ جو بھیڑیوں کی چال ہمیں چلنے سے روکا ہے اسلام نے. اسلام کیا کہتا ہے؟ غور و فکر کرو, سوچو سمجھو کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. ٹھیک ہے, غور و فکر کریں گے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ زخرف میں آیت 22 سے 24 میں بھی ہے. تو یہ تو باپ دادا کی اتنی ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی قومیں یہ دلیلیں بناتی تھی وہی باتیں بتائی. اب دیکھیے اتنی ساری آیتیں ریفر کر کے دیکھیے, پھر بتائیے ہم اگر یہ بات کہیں گے تو کہاں تک صحیح ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جو ابو طالب تھے انہوں بھی یہ بولے تھے نا کہ میں اپنے باپ داداؤں کا دین نہیں چھوڑوں گا. باپ داداؤں کا دین نہیں چھوڑوں گا. بھئی آپ اکیلے جانا ہے, پھر باپ دادا پہ سٹک ہونے کا کیا ہے؟ یہ سٹک ہونا ہے تو اللہ رسول پہ سٹک ہونا نا. تو اگر ایسے کریں گے, اور دوسرا جو گمراہی کا راستہ ہے اماموں کو اور اپنے پیروں کو مریدوں کو جو اپنا بناتے, ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار آیتیں, بلکہ ان کا ڈسکشن جو قیامت کے دن ہونے والا ہے, جہنم میں جانے کے پہلے ان کا آپس کا ڈسکشن, ایک دوسرے پہ لان تان کرنا, بھائی ہم تیرے پیچھے تھے تو آج کچھ کر, تو وہ بولے گا میں تجھے مجبور تھوڑی کیا تھا, تو کیوں میرے پیچھے آیا. دیکھیں اس کے آیت ہے سورہ قصص 63 میں, سورہ صافات 22 سے 31 تک اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈسکشن وہاں پہ رکھ دیا, بھٹکنے والے اور بھٹکانے والوں کا ڈسکشن. سورہ الشورى سورہ نمبر 26 آیت 93 سے 102 میں ان کا ابلیس کے تمام یہ سب ابلیس کے لشکر ہے نا. میرا سوال کیا تھا, لوگوں میں وہ کون لوگ ہیں جو ہمیں گمراہ کرتے ہیں؟ تو یہ باپ دادا کے ذریعے سے شیطان گمراہ کرتا ہے, پیروں کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے, اماموں کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے, استادوں کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے. ان کو شیطان اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. یہ سب شیطان کے گروپس ہیں, جھتے ہیں, جن کے ذریعے سے لوگ بہکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھٹکنے سے بچنا ہے. سورہ غافر میں دیکھیں 47 سے 50 تک جو بڑے بڑے لوگ بنے بیٹھے ہیں نا, وہ کمزور لوگوں پہ حکمرانی کرتے تھے, اور قیامت کے دن آپس میں جھگڑا کریں گے ایک دوسرے پہ, وہ لان تان کریں گے. جو کمزور دنیا میں تھے, اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عذاب دو. تو اللہ تعالیٰ کہے گا دونوں کو برابر کا عذاب ہے, دونوں کو دگنا ملے گا. جو بھٹکا اس کو بھی ڈبل, جو بھٹکا اس کو بھی ڈبل. سورہ احزاب 66 میں 66 سے 68 میں یہ سب میں ان کا ڈسکشنس ہے. پیچھے کے جو باپ دادا کی آیتیں وہ ایک آیت میں ان کی گمراہی کا سبب بتایا, لیکن یہاں پہ ڈسکشن آپس میں جہنم میں جانے کے پہلے ایک دوسرے پہ پھٹکار لان تان کریں گے. ڈسکشنز وہاں پہ ذکر ہے. سورہ بقرہ آیت 167 میں ہے, پیچھے چلانے والے اور پیچھے چلنے والے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کریں گے جو پیچھے چل رہا ہے اس کو ارے تو معصوم ہے کر کے نہیں چھوڑیں گے, اس کو بھی پکڑیں گے, جو چلا رہا ہے اسے بھی پکڑیں گے. آج دیکھیں جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے, ممبروں پہ بیٹھے ہوئے, کتنے لوگوں کو گمراہ کر رہے اور کتنا اپنا وبال لے کے آ رہی. تو میں تو اپنے امام پہ فکس ہوں, میں ابھی بدلنے والا نہیں ہوں. تو شیطان جو ہے نا, نقید لہم الشیطان, شیطان ایسا ان کو انڈے کا جو چھلکا ہے نا اس طریقے سے ان کو کور کیا ہوا ہے. اب شیطان جو بولنا چاہتا ہے وہی ان کے منہ سے نکلتا ہے. تو شیطان کے پیروکار ہے. عنکبوت میں ہے دیکھیں 12-13 سے, کافر ایمان والوں سے کہیں گے ہماری پیروی کرو, ہم تمہارے بوجھ اٹھائیں گے. حالانکہ وہ کسی کا کوئی بھی بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھا سکتا. اپنا اپنا بوجھ ہمیں اٹھانا ہوگا. جانا کیا ہے, اکیلے پیدا ہوئے, اکیلے جانا ہے, تو اپنا اپنا جو بوجھ ہے, تو اپنا جو جواب دہی کا سلیبس ہے وہ خود تیار کرے. اپنا آنسر شیٹ ہمیں خود لکھنا ہوگا. تو اس لیے اس کا اتنا کلیئر آیتیں بتانے کے بعد بھی اگر کوئی بھٹک رہا ہے, کوئی بدعتوں میں جا رہا ہے, کوئی شارٹ کٹ راستہ ہے, اسلام کا شارٹ کٹ راستہ صرف اتنا ہے کہ نفس کو قابو کرنا ہے, باقی راستہ بہت آسان ہے. اتنا اللہ تعالیٰ نے سروں پہ نہیں تھوپا جتنا امت نے تھوپ لیا اپنے آپ پہ, بدعتوں میں مبتلا ہو کے, شرک میں مبتلا ہو کے. یہ جو بریلوی ہے ان کے بارے میں کیا پتہ ہے آپ کو؟ کون ہے, کہاں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں, اور ان کا بانی کون ہے؟ نہیں معلوم نازیہ, نہیں معلوم مجھے کون ہے, کیا آئیڈیا نہیں ہے اس بارے میں. ہاں, یہ جو بریلوی ہے نا, پہلے کیا تھا, سنی اور شیعہ تھے. جب اسلام سمجھو انڈیا میں آیا, انڈیا مطلب انڈیا پاکستان میں جب آیا, وہاں سے میں بتا رہی,
جب جو آیا تو وہ فقہ کس کا فالو کرتے تھے؟ حنفی مسلک پہ فالو کرتے تھے، اور سب جو حنفی مسلک پہ فالو کرنے والے وہ سنی کہلاتے تھے، ٹھیک ہے، اور شیعہ ایک سیکٹ تھا۔ تیسرا تھا صوفیزم، یعنی ان دونوں سے ہٹ کے وہ دنیا چھوڑ کے نکل جانا، شادی بیاہ نہیں کرنا، وہ صوفیزم تھا۔ صوفیوں سے نکلا ہوا فرقہ ہے یہ بریلوی، صوفیوں سے نکلا ہوا سیکٹ ہے، اور ان کا بانی ہے احمد رضا خان۔ اور یہ جو احمد رضا خان ہے، قادیانی پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ قادیانی جو اسلام سے خارج ہے، قادیانی گروپ، مرزا غلام احمد قادیانی، پہلے بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو اس کا ایک بھائی ہے احمدیہ فرقہ کر کے ہے، ان کا یہ شاگرد ہے احمد رضا خان جو بریلویوں کا بانی ہے، جس کو فالو کرتے ہیں لوگ، بریلوی احمد رضا خان۔ اب وہاں سے نکلا ہوا اسٹوڈنٹ ہے تو کیا بتائے گا؟ اس لیے آپ دیکھیں بریلویوں کی جتنے بھی ٹوٹل کام ہے وہ سب اسلام کے باؤنڈریز کے باہر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر لے کے جا کے بٹھا دیتے ہیں، حاضر ناظر کا عقیدہ ان کے پاس ہے، اور سارے یہ بدعتی کام ہے، درگاہوں پہ جانا، چادریں چڑھانا، فاتحہ کرنا، نیازیں کرنا، فلاں پیر فلاں بابا، پیر مریدی، یہ سب فضول حرکتیں، شرکیہ بدعتی حرکتیں، یہ سب ان کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان سے نکلے ہوئے یہ ایک بھائی ہے دیوبندی، اوکے، اگر کوئی ہے تو یہ نہ کرے، لیکن ہے بات یہی، دیوبندی۔ اب دیوبندی کیسے الگ ہوئے؟ یہ لوگ جھنڈا کنڈا اور یہ درگاہوں پہ جاتے تو دیوبندی وہ نہیں کرتے، لیکن باقی سارے اندھا دھن فیبریکیٹڈ روایتیں، اور ان کی جو کتابیں ہیں نا، فضائل اعمال، فضائل درود، فضائل کر کے جو انہوں نے کتابیں فکس کیے ہوئے، ان میں سب میں من گھڑ فیبریکیٹڈ خود سے رکھی ہوئی ان کتابوں میں ہے کہ دیوبندی ان سے نکلا ہوا۔ کیوں؟ اب یہ انہوں نے یہ کیا کہ بھائی یہ درگاہ پہ جانا غلط ہے، تو درگاہوں کے وہ بعض چیزیں انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن وہ جو فیبریکیٹڈ روایتیں ہیں، ضعیف حدیثیں ہیں اور قصے کہانیاں ہیں، ان کے پاس بھی ہے۔ تو بہرحال یہ ان میں زیادہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ بدعتی کام، اور یہ شعبان کا 15 میں رہنا۔ ہاں، جو اہل حدیث ہے، جو کہا جاتا ہے اہل حدیث ہے، اور ان سے تعلق رہنے والی جو بھی جماعتیں ہیں، وہ بدعتی کاموں کے خلاف ہے، ان کو نہیں مانتے اور یہ نہیں کرتے۔ اب کر رہے کون؟ جو کر رہے، میں ان کا نام بتا رہی آج، جو اگر یہ بدعتیں کون کر رہے؟ بریلوی، اور اس میں جو لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، بس انہوں کر رہے ہم کر رہے، انہوں مسلمان ہم مسلمان، ایسے کرنے والے تقریباً جاہل مسلمان امت ہے، جو ان کو بغیر سوچے سمجھے کام کر رہی ان کے پیچھے، اور جو یہ سوچ سمجھ کے پلان کے تحت بدعتیں لے کے آئے وہ یہ لوگ ہیں۔ جو غلط کو غلط کہنا بہت ضروری ہے آج کے بدعتی دور میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ کو جو راضی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں۔ یہ اور بدعتوں سے، شرک کے کام، بدعتی کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے، کیونکہ کامیاب تو ہونا ہے آخرت میں۔ کامیاب ہونے کے لیے بس 2 ہی سورسز ہے، قرآن اور سنت۔ اس کو اللہ تعالیٰ مضبوطی سے پکڑنے والا ہم سب کو بنائے، اور اسی پہ چلنے والا بنائے، اسی پہ عمل کرنے والا بنائے، اور اندھا دھن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ۔